السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات میں دیکھیں، ایک بہت ضروری بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ خواب ہم سب بھی دیکھتے ہیں، اور یہ جو خواب دیکھے جاتے ہیں، جن لوگوں کو اس کا صحیح معلوم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے خواب دیکھ لیا وہی حقیقت ہوگی، یعنی جو آپ نے خواب میں دیکھا اس کو آپ اپنی زندگی میں ویسے ہی سمجھتے ہیں کچھ لوگ، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ خواب کی تعبیر یا اس کی تعویل یا انٹرپریٹیشن ضروری ہے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی خوابوں کا ذکر ہے۔ نبی حضرات نے کچھ خواب دیکھے تھے، اسپیشلی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعویل کرنے کا علم دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آپ سنائیں تو وہ اس کی تعویل کرتے تھے، اس کا انٹرپریٹیشن کرتے تھے، اس کی تعبیر کرتے تھے۔ وہ جو تعویل اور تعبیر ہوتی ہے وہ زندگی سے، انسان کی جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس سے وہ کنسرن ہوتی ہے، منسلک ہوتی ہے۔ لیکن جو آپ ایگزیکٹلی خواب میں دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی ریالٹی میں نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے، فار ایگزامپل میں ابراہیم السلام کے خواب کے بارے میں آؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ چند اپنی زبان میں جو قرآن مجید میں 5-6 خواب کا ذکر ہے اس کا میں بتانا سمجھتا ہوں اپنے الفاظ میں۔ یوسف 12ویں سورت ہے، اس میں 3-4 خواب ہیں۔ سب سے پہلے ایک خواب دیکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام خود خواب دیکھتے ہیں جس میں 11 سیارے، پلانٹس اور سورج اور چاند، کتنے ہوئے 13، یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا، 11 سیارے، سورج اور چاند سب جو ہیں سیارے سمیت مل کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا انہوں نے۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ کس طرح سجدہ کر رہے ہوں گے، یہ اللہ ہی ان کے ذہن میں کس طرح خواب آیا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آگے چل کے یوسف علیہ السلام کی تعبیر وہ خود کیسے کرتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، ایک جگہ ایک ذکر آتا ہے کہ بادشاہ کہ یہ بن جاتے ہیں، سیکرٹری ہوتے ہیں، فائننس سیکرٹری سمجھ لیں، یوسف علیہ السلام مصر کے، ان کو ایک بڑا عہدہ ملا ہوتا ہے۔ تو ایک سچویشن آتی ہے جہاں پر ان کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے والد جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، یہ میرے وہ خواب کی تعبیر ہے جس طرح کہ میرے بھائیوں نے آج سجدہ کیا اور مجھے اللہ نے ایک مقام دیا، وہ 11 سیارے سجدہ کر رہے تھے۔ تو کہاں 11 سیارے سجدہ کر رہے ہیں اور کہاں وہ اپنے بھائیوں کے سجدہ فزیکلی سجدہ ریالٹی میں کرتے ہیں۔ دوسرا خواب، انہوں نے جیل میں بھی رہے یوسف علیہ السلام، اور اس جیل میں 2 آدمی ہوتے ہیں، انہوں نے دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو بیان کیا۔ ایک خواب دیکھتا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں، مطلب ایک طرح سے شراب بناتے ہیں، اس طرح کہ اس سے پریس کرتے ہیں، اس کو نچوڑتے ہیں، جس طرح طریقہ یہ میں کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر پہ روٹی ہے، اور روٹی کوئی جانور کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، روٹی ہے سر پہ اور پرندے کھا رہے ہیں۔ تو اس کی تعویل یا تعبیر یہ ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ایک جو جیل میں جو آدمی جو شراب بنا رہا ہے وہ ایک وقت آئے گا، آزاد ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے تجھے ان کو سلیپ دے دی جائے گی اور اس کے سر سے پرندے کھائیں گے، سلیپ دے دی جائے گی۔ تو وہ دیکھا کچھ تھا روٹی، اور ریالٹی میں اس کا سر کھایا جائے گا جب وہ سلیپ پہ ہوگا۔ اسی طرح 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور وہ خواب دیکھتے ہیں بادشاہ۔ تو یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ 7 سال
آپ جو فصلیں اگائیں، فصل بڑھائیں، اور 7 سال سیونگ کریں، کیونکہ کچھ 7 سال ایسے آئیں گے جہاں پر فصل اگا نہیں سکیں گے آپ، اور اس سیونگ میں سے پھر آپ کو کھانا پڑے گا، اور یہی ہوا اس کے بعد۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہے، اور انٹرپریٹیشن تعویل یوسف علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ 7 سال قہر پڑے گا اور 7 سال ایسا ہوگا۔ تو کوئی چیز ریئل نہیں ہو رہی، جو خواب میں دیکھا جا رہا ہے ریئل میں کچھ اور تعویل بتائی جا رہی ہے۔ تو بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ایک اور خواب کا ذکر ہے قرآن مجید میں، جہاں پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دشمن جو ہیں وہ زیادہ تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دکھائے گئے۔ خواب انہوں نے دیکھا تھا اور ریالٹی میں وہ زیادہ تھے اور ان کو کم دکھائے گئے۔ اسی طرح ریالٹی میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو زیادہ دکھائے گئے جبکہ وہ کم تھے۔ تو یہ اس کی تعویل۔ تو یہ 4-5 خواب ہیں، اور ایک خواب جو آپ سننے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا۔ تو جو بھی خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ ریئل نہیں ہو سکتا، وہ سچ نہیں ہو سکتا، یعنی ویسے کا ویسے جو کا جو نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی تعویل ہے، اور وہ قرآن مجید میں ہم نے دیکھنا ہے وہ کی تعویل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعویل کس طرح بیان کی، یہ آپ دیکھنا ہے۔ تو خواب بہت مشہور ہے، جو سب جانتے بھی ہیں، کہ وہ آیت سے تو ہم دیکھیں گے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہونا چاہیے، کس طرح باپ کو اپنے بیٹے سے اپنے جانشین کیسے وہ ٹھہرائے۔ سب جو باپ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہماری نقش قدم پر یا ہماری سوچوں پر چلے، کس طرح لے کے چلنا ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا کیونکہ ذکر ہے اس خواب میں، تو وہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو پورا کیا یا سچا کر دکھایا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مذہب ہے ملہ، یہ سنیں گے جو آپ، مذہب جو ہے ہمارا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیسے منسلک ہے، اور ان کی فیملی جو ہے، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام بخشا ہے قرآن مجید میں، اور اس پورے خواب سے ہمیں کیا اس کی تعویل ہے، یا ہم اس کے لیے ہمارے لیے وہ کیسے بینیفیشل ہو، یہ آپ سنیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں کیا سٹیٹس ہے، کیا کن کن القاب کہہ لیں آپ، کن کن لقبوں سے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا ہے قرآن مجید میں، وہ چند میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو ان کی جو شخصیت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان کیا ہے۔ سورہ ہود 11-75 آیت، عربی میں ان کو حلیم کہا گیا، ان کی جو نیچر تھی حلیم تھی، برداشت کرنے والے، انگریزی میں ٹالرنٹ۔ سورہ ہود 11-75 آیت، اواہ، آوزاری کرنے والے، سائنگ اینڈ ویلنگ۔ سورہ ہود 11:75، منیب، نمائندہ تھے وہ اللہ کے اس دنیا میں۔ سورہ آل عمران 3 اس کی 67 آیت، حنیفم مسلمہ، ابراہیم علیہ السلام جو تھے سچے مسلم تھے۔ سورہ البقرہ 2:130 آیا، من الصالحین، یعنی اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے تھے۔ رینک آف رائچس، سورہ 16 آیا 120، امتن قانتہ، پرہیزگار امت، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ذاتیت پہ ان کی پرسنالٹی کو پورا امت بھی کہا ہے، وہ ایک امت، پوری امت تھے۔ اور پھر سورہ مریم 19:41، صدیقا نبیہ، سچا نبی، ٹرو پروفٹ۔ البقرہ 2 آیا 124، للناس امامہ، تمام انسانیت کے امام، لیڈر آف مین کائنڈ۔ سورہ ممتحنہ 60 اس کی آیا 4، اسوۃ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام کو بہترین اسوہ حسنہ بنایا، بہترین موسٹ بیوٹیفل پیٹرن۔ سورہ الحج 22:78 آیا، ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، یہ ان کا ہاؤس آف اللہ، اللہ کے گھر میں یہ مقام ہے، ہم سب، ہمارے سب کے باپ دادا ہیں، وہ اس کا مذہب ہے۔ سورہ آل عمران 3:97 آیت، آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ کے گھر میں واضح آیات ہیں۔ اسٹینڈنگ پوزیشن آف ابراہیم،
سورہ البقرہ 2 آیا 125، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم سے صلاح نماز کی جگہ لے لو. یو ٹیک دا پلیس آف صلاح پرے فرام دا اسٹینڈنگ پوزیشن آف ابراہیم. یہ کمپلیٹ نہیں، اور بھی بہت سارے کچھ الفاظ ان کے لیے ہیں، شان میں ان کی پیش کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے. میں نے آپ کے سامنے چند پیش کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا دیا ہے. اب ہم لیکچر کے حوالے سے دیکھتے ہیں خواب اور یہ سب چیز کیا ہے. سورہ البقرہ 2 آیا 124 سب سے پہلے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا بس اس نے ان کو پورا کر دیا. اس نے کہا بے شک میں تجھ کو انسانیت کا امام بناؤں گا. اس نے کہا اور میری ذریت سے امام بنیں گے. اس نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ساتھ، ورڈز کے ساتھ آزمایا. اور ورڈز جو ہیں یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کی جو آیت ہے اس میں ورڈز ہیں، یہ اللہ کے ورڈز ہیں، یہ جو ورڈز ہیں. اور جب آپ ورڈز کو پڑھتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک میسیج ہے، اس کا ایک اسپرٹ ہے، اس کی اسپرٹ ہے اور ایسنس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. اور جو اگر سمجھ جائیں تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے اس پر عمل کر لیں یا نہ عمل کریں. یہ آپ کے بعد کی بات ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو کلمات سے جو ورڈز ہیں اللہ کے، ان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو انہوں نے پورے کر دیے. یعنی ان ورڈز کے بعد جو اسپرٹ آئی، جو سینس آیا، اسپرٹ آئی، انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا، اس پہ پوری طرح اترے، وہ پورا عمل کیا. تو اللہ کہتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے تمام انسانیت کا امام بنا دوں گا. جتنی انسانیت ہے دنیا میں ان سب کا امام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ظاہری بات ہے ہر باپ یہ چاہے گا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، چاہے اس سے محنت کر کے کمایا کرا، وہ چاہے گا میری ذریت. تو وہ فوراً کہتے ہیں قال ومن ذریتی، کہ میری ذریت سے بھی، میری آف سپرنگس، میری نسل در نسل میں بھی امامت ہو. تو اللہ جواب دیتا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد یہ امامت نہیں پہنچے گی ظالم لوگوں کو. امامت تو چلے گی لیکن جو اپریسرز ہیں، ظالم ہیں، ان کو امامت نہیں ملے گی. تو یہ ایک پہلا اس میں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کے ذریعے، ورڈز کے ذریعے آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے پورا اس پہ اترے وہ، اور اللہ نے اس ورڈز کے تحت ان کو تمام انسانیت کا امام بنا دیا. انہوں نے یہی چاہا کہ میری آف سپرنگس میں بھی امامت ملے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یعنی کہ ظالم لوگوں کو امامت نہیں ملے گی لیکن ویسے ملے گی، ان ادر ورڈز. تو فوراً سورہ صافات میں 37 اور 100 اور 101 آیت دیکھیں آپ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے عطا کر. بس ہم نے اس کو ایک برداشت کرنے والا بیٹے کی بشارت دی. جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ عہد جو ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا تو انہوں نے کیا کہا ربی حبلی من الصالحین، ہمیں اے رب مجھ کو دے ایسا بیٹا جو صحیح کرنے والا ہو. آپ بتائیے ہم سب جب دعا مانگتے ہیں، ہمارے بچے، ہم لوگ جب فیملی لائف میں جب پریگننسی ہو جاتی ہے ہم دعا مانگتے ہیں بھائی صحیح سلامت ہو، ناک کان صحیح ہو، سب بچہ صحت مند ہو. کوئی مطلب اللہ تعالیٰ لڑکی ہو یا لڑکا تو ہونا چاہیے لیکن اگر لڑکی ہو یا لڑکا ہو مگر صحیح ہو، ہاتھ پاؤں صحیح ہو، دماغ وماغ. کوئی یہ نہیں مانگتا کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو، ذہنی طور پہ وہ صحیح کرنے والا ہوگا، یعنی زندگی میں صحیح کرنے والا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم چلا کہ ظالموں کو امامت نہیں ملے گی تو انہوں نے مانگے ایسا بیٹا جو اصلاح کرنے والا ہو. ربی حبلی من الصالحین. تو زندگی میں یہ دعا یاد رکھیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ بھی مانگیں صحیح سلامت بھی ہو لیکن اصلاح کرنے والا ہو، اور پہلے خود صحیح کریں آپ اپنے آپ کو. تو ربی حبلی من الصالحین. تو اللہ نے ان کو بشارت دی فبشرناہ بغلام حلیم، جیسے وہ حلیم تھے خود ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی حلیم کی. وہ ہے سورہ صافات 37 102 آیت. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. پس جب اسماعیل
اس کو ہمراہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا اے میرے بیٹے، بے شک میں نے نیند میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس نظر کر تو کیا دیکھتا ہے۔ اس نے کہا اے میرے باپ، آپ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو امر دیا ہے، آرڈر کیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں وہ خواب کا ذکر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیند میں یہ دیکھا ہے، اپنے بیٹے سے کہنا ہے، اور بیٹا جب وہ جوان تھا، بیٹا بچہ چھوٹا نہیں تھا، جوان بیٹا، یعنی وہ ان کے ساتھ سائی کرنے کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا، تو اس سے پوچھا، یعنی وژڈم آ چکی تھی اس کے پاس، اور پوچھا کہ میں نے خواب میں یعنی نیند میں یہ دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، سلاڈر، بتا تمہاری کیا مرضی ہے، تم کیا چاہتے ہو، واٹ از یور پوائنٹ آف ویو۔ مطلب زبردستی فورس نہیں کیا کہ میں ایسا کر رہا ہوں، میں پوائنٹ آف ویو لیا بیٹے سے۔ یہ باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہے، خواب بھی ہے، اور خواب کے اندر جو ہم انفارمیشن لے رہے ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں سلاٹر کر رہا ہوں، فزیکل سلاٹر، اب بتائیے تمہاری کیا پوائنٹ آف ویو، تم کیا چاہتے ہو۔ تو کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ وہ سچے تھے اپنے وعدے کے اور سچے رسول اور نبی تھے اسماعیل علیہ السلام، وہ کہتی ہے انہوں نے کہا آپ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو امر دیا ہے، آرڈر کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ ضرور مجھے چاہیں گے صابروں میں سے۔ کیونکہ انہوں نے بیٹا کیسا مانگا تھا، صحیح کرنے والا، اصلاح کرنے والا مانگا تھا بیٹا، تو وہ بیٹے نے ویسی صبر کر کہا کہ آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ نے آرڈر دیا، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہم کو کہ وہ اپنے وعدے کا پکا تھا، سچا تھا اور سچا نبی تھا، انہوں نے اس چیز کو ایگری کر لیا۔ اب دیکھیے یہ وہ کون ہے جس کی بشارت دی، وہ سورہ مریم 1954 آیت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ تو وہ جس بیٹے کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی وہ کون تھے، اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور اپنے وعدے کے وہ سچے تھے۔ یہ ہمیں ایک انفارمیشن مل رہی کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے، یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو وہ نبی تھے اور سچے نبی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بنایا اور انہوں نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ اب وعدہ کیا سچ کر دکھایا، اب وہ خواب اور سارا جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن فزیکل سلاٹر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیں گے ہم کہ بمطابق بائبل کا، میں آپ کو اس لیے کمپیریزن کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیبلیکل باتیں ایمفسائز کری گئی ہیں، اور یہ یہودی اور عیسائیوں کا مین فنکشن یہ ہے کہ قرآن کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ قرآن کو کوئی بھی انسان تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن آپ ایک جھوٹ گڑھ سکتے ہیں جس کا نام بائبل ہے۔ اور یہ دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے، بمطابق بائبل یہودیوں اور عیسائیوں کے قائد، پیدائش جینیسس اس کی 9 ورس ہے، اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی، وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی، اور اپنے بیٹے اسماعیل کی جگہ لکھا اسحاق کو باندھا، اور اسے قربان گاہ میں لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہیں کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک میڑا دمبا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس میڑے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوکھتی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے کہ ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹے کو باندھا اور بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے، وہ بائبل میں اسحاق ہے، اور جیسے وہ کرنے گئے تو آواز آئی کہ اللہ کہ اللہ نے ایسا نہیں کرو، میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کو دریغ نہیں کر رہے، اور ایک دمبا آ گیا، اور دمبا یا مینڈا جو بھی ہے اس کے سینگ پھنسے تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اپنے بیٹے کی جگہ، یہ انہوں نے فدیہ یہ کر دیا۔ یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے اس لیے سنا دی تو بائبل ہے،
اور بائبل ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان قرآن ہے, اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ میں بتاؤں گا. قرآن مجید تو آپ دیکھیں, قرآن مجید میں کیا لکھا ہے وہ آپ دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے بات یہ بتانی تھی کہ بائبل میں جینیسس 16 میں لکھا ہے وہ اسماعیل گورخر کی طرح آزاد ہوگا, اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے, اور وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. یہ بتانے چاہ رہا ہوں بائبل میں آلریڈی اسحاق سے پہلے اسماعیل کی پیدائش کا ذکر ہے بائبل میں, اور وہاں پر وہ کہہ رہے یہ اکلوتا بیٹا ہے. نعوذ باللہ, ایک تو یہ کانٹرڈکشن ہے, ایک تو کانٹرڈکشن دکھا رہا ہوں کہ پہلے آلریڈی اسماعیل کا ذکر ہے بائبل میں, یہی میں جو پڑھا بھی میں نے, اور اس کے علاوہ بھی نام سے بھی ہے اور جگہ پر بھی ہے, لیکن وہ قربان گاہ پر انہوں نے اسحاق کو رکھا. یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے. اور قرآن مجید میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, اور خواب میں دیکھنے کے بعد انہوں نے پوچھا بتا تیری کیا مرضی ہے, تو کیا چاہتا ہے. انہوں نے کہا آپ کر گزریے جو آپ کو آرڈر ہوا ہے. اب یہ سب باتیں جب ہو گئیں تو اب دوسرے بیٹے کا ذکر آئے گا قرآن میں, سورہ صافات 37:1-2. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے تھا. سورہ الحجر 15 اس کی آیت 54, قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اور ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے تھا. اس نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپے نے چھو لیا, بس تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو. اور اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی, بس وہ سن کر ہنسی, بس ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کی پشت سے یعقوب کی بشارت دی. اب یہاں پر آپ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں سننے والی, بڑی غور سے دیکھیں. میں بار بار بائبل کو اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں ببلیکل پھیلی ہوئی ہیں, کیونکہ سننا آپ کو یہ کہ میں قرآن جو بتا رہا ہوں وہ آپ سٹے کریں مائنڈ میں, باقی بائبل کی تو بات جانتے ہی ہیں آپ. دیکھیں یہاں پر لگا رہا ہے ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کے ساتھ, اور وہ نبی یہ بھی اصلاح کرنے والا تھا. اسماعیل السلام بھی کون تھے؟ صحیح کرنے والے, اصلاح کرنے والے نبی, وہ رسول بھی تھے اور صحیح کرنے والے اصلاح. یہ بھی نبی بھی ہیں اور صحیح کرنے والے ہیں, اصلاح کرنا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, صحیح کرنے والے. غلطیاں ہم سب کریں گے, انسان ہیں, لیکن صحیح کرنا سیکھیں لائف میں, صحیح کریں, اصلاح کریں. تو جب ان کو اسحاق کی بشارت دی تو وہ انہوں نے کہا مطلب ابراہیم علیہ السلام مجھے تم خوشخبری دے رہا ہو اس بڑھاپے میں, مجھے تو بڑھاپے نے چھو لیا, بس تم کیسی خوشخبری دے رہا ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا جب ان کو بشارت ملی, خوشخبری ملی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ, اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی, بس وہ یہ سن کر ہنسی, بس ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کی پشت سے یعقوب کی بشارت دی. اندازہ کریں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے, رسول کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی بھی کھڑی ہیں. وہ ہنسی یعنی شرمندگی کی ہنسی سمجھ لیں آپ, کہ اب بڑھاپے میں میرے یہاں بچہ ہوگا, کیونکہ پہلے ہو چکا تھا ان کو, پہلے ہو چکا تھا. کون تھے وہ؟ اسماعیل السلام پہلے ہو چکے تھے. اب وہ اس پیریڈ میں آ چکی تھی جب ان کے بچہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو وہ ہنسی کہنے لگی یہ کہ وغیرہ لکھا فضحکت, ہنسی, اور کہا ہمیں, تو اللہ نے ان کو بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کی پشت سے یعقوب کی بھی. یہاں دو آدمی کی بات, اسحاق اور اس کے پشت سے یعقوب کی بشارت دے دی. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کہ تمہاری اسحاق ہوں گے, اس کے پشت سے یعقوب بھی ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ بات ان کو کہی گئی. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہوں اور یہ کیسی بشارت مجھے مل رہی ہے. وہ ایک کامن سی بات, جب انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت پہ آ رہی ہے بات, یہ بات اسحاق علیہ السلام کی بشارت پہ آ رہی بات. تو اب آپ دیکھیے آگے وہ کیا کہتی ہیں. سورہ ہود 11:72 اور 73, قالت یا ویلتا الیدو وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. اس نے کہا, یعنی ان کی بیوی نے کہا, کاش کیا میں جنوں گی اور جبکہ میں عاجز ہو چکی ہوں
اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے، یہ تو بے شک عجیب بات ہے، عجیب شے ہے. یعنی میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، میں عاجز ہو چکی ہوں، مطلب اب اس سلسلہ میرے یہاں ختم ہو گیا، مینوپاز ہو گیا سوٹو سے، اور اب میری یہ بات، یہ تو بڑی عجیب شے سی بات ہے، عجیب سی بات ہو رہی ہے. یہ جو بشارت کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے فرشتے دے رہے ہیں ان کو، رسول یہ بشارت دے رہے کہ آپ کے ایسا ہوگا. تو وہ اپنی کمپلینٹ ایک امیزنگ عجیب کہہ رہی ہیں، عجیب بات ہے یہ. تو اب دیکھیے وہ جواب کیا دے، جواب بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور پھر دیکھیے اس میں بڑی گہرائیاں ہیں. قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ان فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں. اہل البیت بے شک وہ تعریف کے لائق شاندار ہے. یعنی انہوں نے، رسولوں نے جواب دیا، کیا کہا کہ کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں. اہل البیت. آج میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے اور ان کی نسل اہل بیت ہیں. بتائیے آپ کو پتہ تھا یہ؟ اور جس کو آپ سمجھتے ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، ان کا نام ہی نہیں ہے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت، جانتے نہیں ہیں، نام کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ، یعنی نام کے ساتھ کہہ رہا ہے ان کو اہل بیت. اور پورے قرآن میں یہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف کے اتنے سارے بھائی، ان سب کو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر. یہاں عربی میں جمع کا سیغہ علیکم سٹارٹ تو ہوا، ان سے خطاب کیا. قالوا وتعجبین، یعنی بات ہوئی کہ تو تعجب کر رہی ہے. امر اللہ، اللہ کے امر پہ. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. وبرکاتہ، اس کی برکت. اب جو ہے علیکم، کم کا مطلب سیغہ جمع میں، تم سب پر، اہل بیت تم سب پر ہے اللہ کی رحمت. اور ہم جانتے نہیں ہیں، ہم ان اہل بیت سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور بلیو کریں، میں بات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، نہ سنی حضرات بتا رہے ہیں نہ شیعہ حضرات بتا رہے ہیں. کس دین کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ کس دین کو فالو کرنے آئے اس دنیا میں آپ؟ اسلام جو قرآن کا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں لکھا کچھ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور جو بتا رہا ہے یہ دشمن ہے، میں دشمن ہوں. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے لکھا ہوا قالوا وتعجبین، کہ انہوں نے کہا کہ تو تعجب کر رہی ہے، من امر اللہ، اللہ کے امر سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اس کی برکات، علیکم، تم سب پر، اہل البیت، اہل بیت، انہ حمید مجید، بے شک حمید، تعریف، اللہ تعریف کے قابل ہے اور شاندار ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر. تو یہ بات سمجھیں کہ یہ بات اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو آپ نہ مانیں، نو پرابلم. اب آپ کو میں ایک بات یہاں بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیں جینیسس میں بائبل آ جاتی ہے ہمیشہ، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بائبل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے، اور آپ کا یہ عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ ہے تو میرا بھی ہے، میں بھی یہیں کی پیدا ہوں پاکستان میں، میں بھی اس کو سمجھتا آیا تھا، لیکن اب قرآن سے جب پتہ چلا تو اب چینج کرنا پڑے گا. دیکھیے پیدائش جینیسس 16 کی ورس 1 ہے. اور ابراہم کی بیوی سارہ کہ کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ. اب آپ یہ سمجھیے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن میں اس کا ایک لفظ بھی ذکر نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اور یہ آپ کے ذہن میں ایسے فٹ بیٹھے گا جیسے یہی تو سچ ہے، یہی تو سچ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے. یہ معلوم نہیں ہے آپ کو، یہ قرآن نہیں، یہ بائبل ہے. آج کے دن اب زمانہ ایسا ہے، قرآن کو تو یہودی کیا، کوئی دنیا کا کوئی طاقت ہے اس کو چینج نہیں کر سکتی، لیکن اس طرح کوہانیاں لکھ کے کچھ بھی لکھ لیں اور آپ کو بتا نہیں رہے. تو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ ایمانداری سے بتائیں، یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے نہیں پتہ تھی بات آپ کو جو آپ پڑھ رہا ہوں؟ اب پتہ تھی نہیں بات کیا ہے. اور سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا
شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. تو ابراہم نے سارہ کی بات سنی, مانی. ویری گڈ. شوہر ایسا شوہر, ایسی بیوی آپ کو بھی مل جائے. ذرا سنیں, پڑھا کیا آپ نے, اندازہ کریں آپ کہ سارہ کہہ رہی ہیں. اب بائبل میں ایک سارہ جو ہے ابراہیم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفر اللہ نعوذ باللہ بہن بھی ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. بائبل میں جینیسس پہلی بائبل, ان کی سوتیلی بہن ہے سارہ. وہ کہہ رہی ہے کہ میری یہ تو بچہ ہو نہیں رہا, تو ہمارے پاس ایک کالی یعنی لکھا لونڈی جو ہے وہ کالی بلیک ہے, بلیک وومن, جس کو ہاجرہ کہہ رہے ہیں. میری بچہ ہو, تو ایسا کر تو اس کے پاس چلا جا. کون کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے. کون سی ایسی بیوی ہے بھائی جو کہہ رہی ہے لونڈی, بیوی بھی نہیں ہے لونڈی, تو اس سے تم بچہ مل جائے گا تو میرا ملنے بچہ ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً استغفر اللہ, جیسے انہوں نے کہا غلطی کر دی, انہوں نے کہا بات مان لی ابراہیم کی, سارہ کی بات مانی ابراہیم کی. اور آگے لکھا ہے اور وہ حاجہ کے پاس گیا اور حاملہ ہوئی, اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. یعنی جب سارہ کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی, کون؟ ہاجرہ, تو اس کو حقیر جاننے لگی. اور ابراہم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا, اور ابراہم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے ہوا تھا اسماعیل رکھا. ہاجرہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام کیا رکھا؟ بیوی نہیں ہے, وہ لونڈی ہے, وہ بھی سارہ کے کہنے سے انہوں نے جا کے ان کے ساتھ ہم بستری کی, واٹ ایور. آگے کنٹینیو پڑھ رہا ہوں میں. اب جب یہ سلسلہ ہو گیا تو جینیسس 21 اس کی 1 ورس ہے. اور خداوند نے جیسا کہ اس نے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی, اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارہ سے کہا, سو سارہ حاملہ ہوئی. اور ابراہم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اس وقت معینہ پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کا بیٹا ہوا. یہ بات آپ لوگ سمجھیں گے نہیں, لیکن بائبل میں انگلش میں اس کا ذرا زیادہ صحیح لکھا ہے. یعنی یہاں لکھا ہے اور خدا. اچھا, لوگ کرتے کیا ہیں کہ دیکھیے اب ہمارا کلچر جو ہے نا مطلب اردو اسپیکنگ پیپل, اس پہ کرسچنز بھی ہیں, مسلمان زیادہ ہے نا, ڈومینیٹنگ تو مسلمان ہیں, تو وہ یہاں پر ایسی بات لکھیں تاکہ آپ سمجھ نہ سکیں. یہاں لکھا ہے اور خدا نے جیسے کہ اس سے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی, اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارہ سے کہا, سو سارہ حاملہ ہوئی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ خدا نے سارہ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہاجرہ کے پاس بچہ ہو جائے گا تو وعدہ کیا تھا میں تمہاری بھی بچہ, اس طرح کی لگ رہی ہے نا بات. لیکن بائبل میں لکھا ہے گاڈ وینٹ انٹو ہر. اس کی انگریزی کی اردو کریں آپ, گاڈ وینٹ انٹو ہر, یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں انگریزی میں. انہوں نے لکھے نظر رکھی, انہوں نے کہا حاملہ ہو گئی, چلو بھائی حاملہ ہو گئی. اور ابراہم کے لیے اس کا بڑھاپے میں اس وقت معینہ پر جس کا ذکر کیا تھا اس کا کیا تھا, اس کا بیٹا ہوا. اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو ابراہم سے ہوا تھا ٹھٹے مار رہا ہے. یعنی اسماعیل السلام جو تھے وہ ٹھٹے مار رہے ہیں, ہاجرہ تو ان کو جلن ہوئی. تب اس نے ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ اس طرح اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھا جو پہلے جو بیٹا ہو گیا تھا اسماعیل السلام ہاجرہ سے, دیکھا یہ جو بیٹا ہے یہ ٹھٹے مار رہا ہے, اور یہ کل میری جائیداد جو بھی بنے گی تو لہٰذا یہ حصے دار ہو جائے گی, میری وراثت, اس کو نکال. تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس میں بائبل میں نا بڑے فرماندار قسم میں بیوی کے ہر بات سن لیتے ہیں. تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا, بلکہ اس کے کندھے پر دھر دیا, اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کرتے ہوئے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بیر صبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی. اچھا, یہ تو آپ نے کیا سنا, یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ. یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ بلیو کرتے ہیں کہ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں, ایک تھی سارہ ایک تھی ہاجرہ, اور سارہ جو تھی ان کی ایک سوتیلی بہن تھی, ان سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام, اور ہاجرہ جو لونڈی تھی ان سے پیدا ہوئے اسماعیل السلام. یہ کون بلیو کرتا ہے؟ لیکن میں نے نہیں کہا, آپ سمجھ جائیں آپ لوگ, میں نے کسی کو یہودی عیسائی نہیں کہا. میں یہ جانتا ہوں ہر جو رہتا ہے جروسلم میں, اور ہر عیسائی جو رہتا ہے وہاں پر, جو بائبل پڑھتا ہے اس کا یہ بالکل عقیدہ ہے. ہم تو وہ عقیدہ رکھیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور اگر ہم غلط رکھتے ہیں تو اصلاح کر لیں, وقت تھوڑی ہے. تو اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا جو بتانا تھا, اب آپ ذرا غور سے سنیے
کہ قرآن پہلے غور سے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی واحد بیوی ہیں، اور وہ واحد بیوی تعجب خیز ہو رہی ہیں کہ ان کے جب بڑھاپے میں بچے کی بشارت دی جا رہی ہے. شی از امیزڈ کہ میری اب بڑھاپے میں کیسے بچہ ہوگا. اور یہ جب ان کو بشارت دی جا رہی ہے تو وہ بوڑھی ہو چکی ہیں. کون؟ ابراہیم السلام کی بیوی. لیکن دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو ایک بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا امام جو ہے میرے ظالموں کو امامت نہیں پہنچے گی، تو انہوں نے مانگا ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے اس کو بشارت دی غلام حلیم کی. تو یہ بات سمجھیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے. یہ میں آگے بتاؤں گا قرآن کے اندر آیت کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے اب میری اولاد نہیں ہو سکتی، تو ان کو بشارت ملی. اور ان کی بیوی بوڑھی نہیں تھی. آپ سمجھیں میں نے کیا کہا؟ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے مگر بیوی بوڑھی نہیں ہوئی تھی. یعنی بیوی اتنی بوڑھی نہیں تھی کہ وہ اس سٹیٹ میں نہیں پہنچی تھی، مینوپاز نہیں ہوا تھا انہیں. تو ان کے جب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوئی تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی، کیونکہ میریکل یہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے میریکل ہے وہ. تو ان کو تقویت دینے کے لیے اللہ نے کہا تمہارے یہاں لڑکا ہوگا. حضرت مریم کے جب نہیں ہو تو ان کو اللہ نے فرشتے دے کے بتایا کہ تمہارے یہاں لڑکا ہوگا. زکریا علیہ السلام کی بیوی بھانج تھی شروع سے، تو ان کو زکریا علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے اصلاح کر دی تمہارے لڑکا ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی برتھ ہے اسماعیل علیہ السلام کی، اس کے لیے ان کی بیوی انوالو اس لیے کہ وہ نارمل ہے، بشارت ان کو ملی. لیکن جب وہ بھی بوڑھے ہو گئے اور مزید اور بیوی بھی اب بوڑھی ہو گئی، اب اس فیز میں آ گئی، تو دونوں کو بتایا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا کہا میں نے؟ تو اس کے معنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام جو تھے، اسماعیل السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں ایک ہی بیوی سے ہیں. اور وہ جب وہ تعجب یہ کر رہی ہیں اب میری اب لڑکا ہو، یعنی پہلے تو ہو گیا تھا، نارمل بات تھی، لیکن یہ کیسے ہوگا جب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں. تو اسی بات کو وہ آرگیومنٹ بھی دے رہی ہیں. تو یہ امیزنگ، یہ میراکلس جو برتھ ہوئی ہے، سیکنڈ برتھ جو یہ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا انوالومنٹ بھی بتایا کہ وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور ہنسی، اور انہوں نے کہا میری یہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، میں تو اب مطلب اس فیز سے گزر گئی ہوں، میں نے پاس کیا، بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میری یہاں لڑکا کیسا ہوگا. تو ان کو بشارت دی کہ تو تعجب کر رہی ہے اللہ کے آرڈر سے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت. تو یہ ان کو اس طرح بشارت ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھیے اس کا پروف ہے سورہ ابراہیم 14:39، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ ہی کے لیے خاص تعریف ہے، وہی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرے رب ضرور دعا سننے والا ہے. دیکھا میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے دونوں بچوں کے وقت، آپ بوڑھے تھے. یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ ہی کے لیے خاص تعریف وہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام بھی دیے اور اسحاق علیہ السلام بھی دیے، بے شک میرا رب جو ہے ضرور دعا سننے والا ہے. تو جب انہوں نے مانگا، بڑھاپے ہی نہیں مانگا، تو ان کو اسماعیل علیہ السلام ملے، لیکن بیوی نارمل ہیں، ہیلدی ہیں وہ. لیکن جب بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، یہ اور بوڑھے ہو گئے، تو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور ان کو اللہ نے جان کے وہاں کھڑا کروا کے کہا، وہ ہنسی بھی، اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا میں بھی بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، میری اب بچہ کیسے ہو. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ ہنسی اس لیے نہیں انہیں کہ وہ تو سمجھیں اب ہو ہی نہیں سکتا میری یہاں. تو وہ ایک ہی بیوی کی اولاد ہیں یہ دونوں، اور ایک ہی. اور بائبل میں کیا ہے؟ سارا، لونڈی، ہاجرہ، یہ سب ڈرامہ بائبل کا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا دیکھیں، ان کی ایک اور دعا دیکھیے، وہی قواعد آ گیا. پھر جب بھی دعا مانگے قواعد آ جاتے. پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا، ابراہیم السلام اسماعیل السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے رب، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے. اے ہمارے رب، یہ کہ وہ صلاۃ نماز قائم کریں
پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کے پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ اب آپ اگر غور کریں کہ یہاں پر دیکھیے، میں وہ اس لیے بات بتا رہا ہوں، کچھ لوگ جب میری بات چیت ہوتی ہے لوگوں سے تو ذریتی عربی میں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ذریتی لکھا ہوا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ ذریت از اے کلیکٹیو پلورل ناؤن۔ ہاں، میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بات ہے یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کسی سے بات کریں تو دیکھیے کہنے لگے وہ جو بائبل میں آپ نے پڑھا تھا نا، سارا وہ اس کو نکال دیا، وہ دے کے ہاجرہ کو نکال دیا تھا نا، تو پانی دے کے نکال دیا، تو وہ مولوی یہاں لا کے کہتا ہے دیکھیے انی اسکنت من ذریتی بوادٍ غیری، وادی میں پھر رہی تھی وہ اس طرح۔ کون؟ میں نے کہ ذریت لکھا ہوا ہے، ذریت میں بیوی کہاں سے آ جائے گی؟ کہنے لگے آپ کو عربی نہیں آتی ہے۔ وہ بائبل کی بات یہاں لائے کے آڑ کے کہہ رہا ہے کہ ذریت میں بیوی آئی اور اسماعیل۔ میں نے ذریت از اے کلیکٹیو ناؤن، یہ پلورل ہے، یعنی اپنی آف سپرنگز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نسل در نسل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں۔ بی وادن غیری، جو وادن غیر ہے، وی زر ان دا بیتک المحرم، یعنی صفا مروہ جہاں وادی ہے، وہ اگر آپ صفا مروہ جائیں وہ ایک وادی ہے، اور مکہ بھی ایک وادی میں ہے، پہاڑ ہیں چاروں طرف، بلیک پہاڑ ہیں چاروں طرف بلیک، اور وہ ایک پہاڑ جا کے ایک وادی میں اللہ نے کعبہ بنایا ہوا ہے، مکہ اس کے اندر وادی۔ تو وہ کہہ رہے رب بنا انی اسکنت من ذریتی، میں ٹھہرائے جا رہا ہوں اپنی آف سپرنگ میں سے، بی وادن غیری ذی زر عند بیتک المحرم، اس وادی جہاں غیر اللہ تیرے پاک گھر کے پاس، محرم گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا کریں گے وہ؟ رب بنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں، تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز صلاۃ قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق دے ایسے فروٹ سے تاکہ وہ شکر کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اس وادی میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، یہ لکھا ہے غیر وادی زرعن، یعنی غیر زرعی ہے وہ، وہاں ساتھ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، لیکن وہاں جو جاتا ہے عمرہ حج پہ ایسے بہترین فروٹس ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر بہترین فروٹ وہاں پر اللہ پہنچا رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور ان کو رزق دے ایسے فروٹ سے تاکہ وہ شکر کریں، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ پہنچوا رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عید الفطر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کا مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے عید کے طور پہ، تو عید الاضحیٰ جو ہے اس کا کیا مطلب؟ آج تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ اس کی جگہ ایک دمبا آ گیا تو اس وجہ سے ہم وہ قربانی کرتے ہیں، اور اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ دیکھیے بقرعید بھی یہ ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سورہ البقرہ 2:196 آیت ہے، میں تھوڑا پڑھوں گا کیونکہ بہت لمبی آیتیں ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اللہ کے لیے عمرہ اور حج کرو، پس اگر تم گھر جاؤ تو جو آسانی سے ہو ہدیہ میں سے دو، یعنی جب بھی ہم حج عمرہ کرنے جائیں گے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پہلے تو یہ سمجھیں حج کو کرو، عمرہ حج کو پورا کرو عمرہ کے ساتھ، اور اگر تم نہ جا سکو گر جاؤ، یعنی میں حج پہ نہ جا سکا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کسی وجہ سے میں گر گیا، میں نہیں جا سکا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو میں ہدیہ دے دوں۔ تو فدیہ نہیں ہے یہ میری زندگی کا، میں حج پہ مجھے جانا چاہیے تھا تو میں یہاں ہدیہ دے رہا ہوں، تو یہاں اب وہ ہدیہ جو ہے، یہاں تو ہدیہ لکھا ہے گفٹ، ہدیہ کے معنی گفٹ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک اور جگہ سمجھا دیا یہ ہدیہ جو ہے، یہ جو قربانی کے جو بکرے ہیں یہ سب یہ ہیں، مگر قربانی سے ریلیٹڈ نہیں، وہ ہدیہ ہے، آپ اس کو ذبح کریں گے، ہدیہ دیں گے اللہ کو، آپ سمجھ، وہ تقویٰ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ، آپ فدیہ نہیں کر رہے۔ وہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ حج سورت ہے اس کی 22 کی 28 اور 37 میں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ اپنے فائدے کے لیے وہ گواہ ہوں، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کرو، اور جو رزق اس نے انہیں مویشیوں سے دیا پس کھاؤ، اور برے حال والے فقیر ضرورت مند کو بھی کھلاؤ۔ تو حج پہ اگر میں جا رہا ہوں تو وہاں قربانی کر رہا ہوں، قربانی لفظ کہہ رہا ہوں مگر مطلب عادت پڑی ہوئی ہے، وہاں پر جا کے میں نے ہدیہ دیا اللہ تعالیٰ کو، کعبے کا ہم نے ایک ہدیہ دیا وہاں جا کے،
اللہ کو ہدیہ دیتے ہیں، وہ گفٹ ہے، وہ فدیہ نہیں ہے، اپنی جان کی وجہ سے نہیں دے رہے آپ، میں وہاں پر ہدیہ دینے جا رہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ خوشی میں آپ نے اللہ نے آپ کو وہاں بلایا اللہ کے گھر پہ، تو آپ وہاں جا کے ہدیہ دیں گے، اور ہدیہ اللہ نے ایکسپلین کیا ہوا ہے وہ ہیں یہ مویشی، انعام جو ہے، آپ یہ نہیں جا سکتے مارے کہ آپ 1000 روپے دے دیں یا ڈالر دے دیں، آپ نے بکرا جو گائے یا اونٹ یہ مویشی جو ہیں وہی دینا دیا. اب جو لوگ وہاں نہیں جا سکے گھر گئے وہ یہاں دے دیں، دونوں طرح ہیں دونوں. تو یہ ہم ہدیہ دیتے ہیں ناٹ فدیہ، ہم اپنی جان کا فدیہ نہیں، جان تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی زندگی میں سیکریفائس کرنی ہے. تو یہودیوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی جان بچ جائے آپ کی کسی وجہ تو آپ فدیہ دیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر روزہ رکھو نہیں رکھ رہے تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو، یہ فدیہ ہے، مطلب یہ فدیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ آپ اگر وہاں نہیں جائیں تو آپ فدیہ دیں، وہ کہہ رہے ہدیہ یہاں بھی دو اللہ کو اور وہاں بھی ہدیہ کو دو. تو وہ کہتا ہے یہ بھی یاد رکھیں، آگے ایک اور آیت ہے اس میں، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. ہرگز ان مویشیوں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. ہم گوشت جب ذبح کر کے پہنچا رہے ہیں اللہ کو پہنچے، تو اللہ کہہ رہا ہے ہرگز ان مویشیوں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن تم سے تمہارے تقوی جو تم رکھ کے کر رہے ہو وہ پہنچتا ہے. اسی طرح ہم نے ان کے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ان جانوروں کو مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور احسان کرنے والوں میں خوشخبری دے دو. تو یہ 2-3 آیتیں سے یہ پتہ چلتا ہے جو حج پہ جاتا ہے وہ وہاں ہدیہ دے. تو ذبح کرنا مویشیوں کو اللہ کو ہدیہ دینا ہے. جو وہاں نہیں جا سکتا اس کی کسی یہاں گھر جائے تو یہاں ہدیہ دے دے. یہ دونوں جگہ ہدیہ ہے اور یہ مویشی ہیں، لیکن قربانی یعنی جان بچنے کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ بائبل میں ہے اور بائبل میں اس کی پریکٹسز ہیں.